بارک اللہ فیک شیخ اسماعیل حفظہ اللہ۔ عزیز ساتھیوں، دینی بھائیوں، آپ سب کو معلوم ہے آج کا موضوع میسیجز کے ذریعے، اعلانات کے ذریعے آپ تک پہنچا دیا گیا ہے۔ موضوع بہت ہی اہم ہے، مسلمانوں کی موجودہ پستی، اسباب اور علاج۔ اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں فضیلت الشیخ فرقان احمد مدنی حفظہ اللہ۔ یہ EIGC پلیٹ فارم سے پچھلے بار بھی شیخ جو ہے درس دے چکے الحمدللہ۔ میرے بھائیوں، آپ تمام سے گزارش ہے زوم پر درس کو توجہ سے سنیے، ویڈیو اور آڈیو بند رکھیے۔ درس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا بھی سیشن ہوگا۔ میں بغیر کسی تاخیر کے فضیلت الشیخ فرقان احمد مدنی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں، آئے اپنا موضوع مسلمانوں کی موجودہ پستی، اسباب اور علاج پر کتاب شروع کرے۔ فلیتفضل مشکورا و ماجورا و جزاکم اللہ خیرا۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واتبع منهجه إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ معزز بھائیوں، تمام کے تمام برادران اسلام، اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب جلیل آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنے عظیم دین کی خدمت کے لیے منتخب فرما لے۔ جب تک اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں رکھے، اسلام کے احکامات کا پیروکار بنائے، اور جب ہمیں اس دنیا سے وہ بلائے تو ایمان پر ہمارا خاتمہ کرے۔ معزز بھائیوں، دنیا میں اس وقت مسلمانوں کے جو حالات ہیں وہ ہم تمام کے سامنے ہیں۔ تمام کے تمام امت کے افراد حالات کے بارے میں جانتے ہیں کہ کس پستی سے مسلمان دنیا میں گزر رہے ہیں، اور مسلمانوں کا خون دنیا کے اندر بے قیمت ہو چکا ہے اور ان کی آواز بے اثر ہو چکی ہے۔ تو ہمارے بھائیوں نے خواہش ظاہر کی کہ اس موضوع پر کچھ تبادلہ خیال کیا جائے۔ چونکہ وقت آپ تمام کا بہت ہی مختصر ہوتا ہے اور ویسے بھی دیر رات کا وقت ہو رہا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو صرف چند سرخیوں کے طور پر یہاں پہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ حقیقت میں یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پر کسی جذباتی تقریر کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہت سنجیدگی کا عنوان ہے۔ ہماری امت کو اس کی پریشانیوں سے، زوال اور ادبار سے نکالنے کے لیے امت کے اکابر علماء، اس کے صلحاء اور مبصرین کو یکجا ہو کر بیٹھنا چاہیے اور جذباتیت کے بغیر
سنجیدہ قدم اٹھانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے حالات کی بہت تفصیلی خبریں احادیث میں بیان کی ہیں، اور قرآن مجید میں بھی بہت سی پیشین گوئیاں بیان کی گئیں۔ تو در حقیقت ضرورت ہے کہ امت کو قرآن مجید کے پیغام کے ساتھ جوڑا جائے، امت باقاعدہ قرآن سے جڑے۔ ہماری امت کے افراد میں قرآن مجید کا شغف پیدا کیا جائے، اور وہ موبائل پر مطالعے کے ذریعے سے نہیں، علماء کی مجلسوں کے ساتھ ہماری عوام کو جوڑا جائے۔ کیونکہ قرآن مجید اس میں علم الاولین والآخرین ہے، فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم۔ امم سابقہ کی خبریں اس کے اندر ہیں، ہمارے بعد جو حالات پیش آئیں گے قیامت تک، قرآن مجید میں ان کا بیان موجود ہے۔ یہ روایت ترمذی وغیرہ میں ہے، اس کا میں نے چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا ہے، یہ مرفوعاً صحیح نہیں ہے یہ حدیث، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں ثابت ہے، لیکن یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبوں میں سے ہے۔ اور یہ بات کہ قرآن میں اولین اور آخرین کے علوم ہیں، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے۔ تو قرآن مجید کو دستور حیات کے طور پر ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اسے پڑھیں، لوگ خود مطالعہ کریں، تلاوت کریں، محبت سے کریں، شوق اور شغف سے کریں، لیکن قرآن کے جو پیغامات ہیں ان پیغامات کو وہ قرآن کے ماہرین سے بیٹھ کے سیکھیں۔ تو میں یہاں پر صرف چند باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، موضوع بہت تفصیلی ہے، اس پر بہت سے علماء نے کتابیں لکھی ہیں، اور ان کتابوں کا خلاصہ حقیقت میں ایک مجلس میں ممکن نہیں کہ بیان کیا جا سکے، اور یہ موضوع بہت ہی دلچسپ بھی ہے، دردناک بھی ہے، اور توجہ طلب بھی ہے۔ جب یہاں تذکرہ آ گیا ہے کتابوں کا یا ان کی طرف اشارہ ہوا ہے، تو میں چند کتابوں کا نام بتا دیتا ہوں کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ اس سلسلے میں اب سے تقریباً 50-60 سال پہلے علامہ شکیب ارسلان نے ایک کتاب لکھی، اور وہ کتاب اردو میں بھی چھپی ہوئی ہے، اسباب زوال امت کے نام سے۔ اس میں حقیقت میں عالم اسلام کے حالات کا اس وقت کا خلاصہ انہوں نے بیان کیا ہوا ہے، اور اب سے 60-70 سال پہلے کے جو حالات تھے اور جو حالات اب ہیں ان میں زیادہ فرق نہیں ہے۔
کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی ہے، سوائے یہ کہ زوال میں اور ہی تنزل ہوا ہے۔ لہذا اس کتاب کا مطالعہ ہم میں سے ہر ایک کو کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اسباب زوال ملت اسلامیہ مولانا اکبر شاہ خان نجیب آبادی کی، جو تاریخ اسلام کے مصنف گزرے ہیں، ان کی کتاب بھی دلچسپ ہے لیکن ہے کچھ مطول۔ اس کا اگر اختصار ہو جائے تو وہ بہترین چیز ہوگی امت کے فائدے کے لیے۔ اور اسی طریقے سے سلابی صاحب ہیں، دکتور سلابی، جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ سے ان کی فراغت ہے۔ ان کی کتابیں خلفائے راشدین کی سوانح پر اور امت اسلامیہ کی تاریخ پر بہت ہی شاندار کتابیں ہیں۔ ان کتابوں کو اہتمام کے ساتھ امت کو پڑھایا جائے۔ لوگ پھر کہیں گے، کتاب پڑھنے کے وقت نہیں لوگوں کے پاس۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں بالخصوص ان کی کتابوں کے تعلق سے کہ ڈاکٹر سلابی صاحب کی خصوصیت ہے کہ وہ اپنی تمام کتابوں میں ہر زمانے کی خلافت، اس وقت کی حکومت کی ترقی کے اسباب اور زوال کے اسباب اور عوامل ان کو نکھار کے بیان کرتے ہیں۔ تو ان کی کتابیں قدر مطول ہیں، ان کی بھی تلخیص ہو جائے اور کسی کو مکلف کیا جائے کہ میں جن کتابوں کا نام بتا رہا ہوں یہ کتابیں اور انہی سے متعلق، انہی موضوعات سے متعلق اور بھی کتابیں لے کر کے امت کے سامنے ایک خاکہ پیش کیا جائے کہ تاریخ میں ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا۔ انہی سلابی صاحب کی کتاب ہے تبصیر المؤمنین، اور اس کتاب کا عنوان ہی ہے بعوامل التمکین، یعنی مومنوں کو ان کے عروج کا راستہ بتا دیا جائے، وہ اس کتاب میں ہے۔ اس کتاب کی تلخیص بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح ایک ڈاکٹر عبدالحلیم اویس ہوا کرتے تھے، انہوں نے بھی مسلمانوں کی تاریخ کے روشن ابواب پر بعض کتابیں لکھی ہیں، ان کی کتاب بھی سامنے رکھی جائے۔ اور اسی طرح ایک ڈاکٹر عبدالعزیز الحمیدی ہیں، ان کی کتاب ہے التاریخ الاسلامی دروس و عبر، وہ بھی 7-8 جلدوں کے اندر ہے، لیکن آج ہر آدمی کہتا ہے اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ عفواً، کہنے کا مقصود یہ ہے کہ ہماری امت کے نوجوانوں کو اگر ان کا تابناک ماضی معلوم نہیں ہوگا تو وہ اپنے مستقبل کو کن بنیادوں پر استوار کریں گے۔ اس لیے میں تاریخ کی ان کتابوں کی طرف
عفواً، آپ لوگوں کی توجہ مبذول کرانا چاہ رہا ہوں. یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسباب بتا دیے ہیں. آپ نے بتا دیا ہے کہ ایسے ایسے حالات تمہارے اوپر آئیں گے. کیوں آئیں گے انہیں تم جان لو. اور ان حالات سے نکلنے کی کوشش کرو. مسند احمد اور ابو داؤد وغیرہ کی مشہور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا یوشک ان تداعى علیکم الامم كما تداعى الاکلة على قصعتها. قالوا ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله. قال لا بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ. قالوا وما الوهن يا رسول الله. قال حب الدنيا وكراهية الموت. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زمانہ قریب ہے کہ جب دنیا کی قومیں تمہارے اوپر اس طرح چڑھ دوڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی؟ آپ نے کہا کہ نہیں، تمہاری تعداد بہت ہوگی. وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، آپ نے فرمایا لیکن تم سیلاب کے جھاگ کی مانند ہوگے، اور تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہارا رعب نکال دیا جائے گا، اور تمہارے دلوں میں وہن یعنی کمزوری ڈال دی جائے گی. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. اس حدیث میں دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے زوال کے جو اسباب ہیں ان میں سے اہم اسباب کا خلاصہ کر کے بتا دیا ہے کہ جب تم دنیا سے محبت کرو گے، دنیا کی محبت میں ڈوب جاؤ گے اور موت سے نفرت کرو گے تو دشمن قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی. اس لیے یہود و نصارہ اور تمام کے تمام ملاحدہ، زنادقہ اور مشرکین یہ اہل توحید کو زندہ نہیں دیکھ سکتے. اس وقت جو دنیا میں ایک تصور ہوتا جا رہا ہے کہ امن و سلامتی کے ساتھ ہم رہ لیں گے تو رہ پائیں گے، یہ تصور واقع کے خلاف ہے. کہیں کہیں تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن بالعموم دنیا میں یہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ جہاں کہیں بھی دنیا میں مسلمان امن و سکون کے ساتھ بغیر کسی کو اذیت دیے ہوئے جینا چاہتے ہیں ان کو جینے نہیں دیا جاتا ہے. ان کے ہاں فتنے کھڑے کیے جاتے ہیں، ان کو لڑوایا جاتا ہے، ان میں فرقے بنوائے جاتے ہیں، پھر ان فرقوں کو جماعتوں کا نام دیا جاتا ہے، اور ان فرقوں کے چلانے والوں
میں یہود و نصارہ کے ایجنٹ چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور دشمنان اسلام اس تفریق پر اور ان ایجنٹوں کو باقاعدہ تنخواہیں دیتے ہیں۔ یہ باتیں تاریخ کے اوراق سے ثابت ہیں۔ ادھر آپ تقریباً 30-40 سال سے دیکھیے، اس سے زیادہ پیچھے جانا ہے تو آپ 100 سال سے دیکھیے، 100 سال کی تاریخ پر آپ نظر رکھیے، لیکن 100 سال کی بات میں کہوں گا تو شاید بات طویل ہوگی۔ آپ صرف 1990 سے دیکھ لیجئے، 91 سے آئیے، جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس مختصر سے عرصے میں، تاریخ میں ہی ایک مختصر عرصہ کہا جاتا ہے، یہ 30 سال کا جو فاصلہ ہے، 30 سال میں آپ دیکھیے جتنی جنگیں ہوئی، کہاں ہوئی اور خون کن کا بہایا گیا۔ عراق میں کی گئی، سارے نئے اسلحے مسلمانوں پر آزمائے گئے کہ ایک بم مارا جائے تو دیکھیں کتنے لوگ مرتے ہیں اور کتنا علاقہ تباہ ہوتا ہے۔ افغانستان میں آزمائے گئے، لیبیا میں آزمائے گئے، مصر میں مسلمانوں کو لڑوایا گیا، آپس میں یمن میں لڑوایا گیا، شام میں لڑوایا گیا، اور وہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ لبنان میں مسلمانوں کا اور بالخصوص ان میں فلسطینیوں کا خون بہایا گیا۔ تو یہ ساری لڑائیاں اور اسلحے کے سارے تجربات صرف شرق اوسط میں کیوں کیے جاتے ہیں؟ صرف مسلمانوں پر کیوں کیے جاتے ہیں؟ مسلمان تو یورپ، امریکہ اور جتنے بھی یہود و نصارہ کی اجتماعیت کے ممالک ہیں، وہاں تو وہ کہیں جنگ لڑنے نہیں گئے۔ جنگیں لڑنے کے لیے وہ لوگ آئے شرق اوسط میں، تفرقے انہوں نے ڈالے، مسلمانوں نے ان میں تفرقے نہیں ڈالے۔ اسی طرح آپ دیکھیے صلیبی جنگیں، صلیبی جنگیں کہاں ہوئی؟ فرانس میں ہوئی، جرمن میں ہوئی وہ جنگیں، برطانیہ میں ہوئی، امریکہ میں ہوئی، رشیا میں ہوئی؟ نہیں، ان جنگوں کے لیے جو میدان اختیار کیے گئے وہ تمام کے تمام مسلمانوں کے ملکوں میں کیے گئے۔ صلیب کے پجاریوں کو یورپ سے بلا بلا کر کے لایا گیا، اور میں نے آپ سے بتایا کہ میں صرف چند اشارات آپ کو دے رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سی تفصیلات ہیں جن کو میں اس مختصر سے پروگرام میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ چند سرخیاں ہیں صرف۔ اسپین کے زوال کے بعد سے آپ پڑھیے، بالخصوص تاریخ پڑھیے، آپ قرآن و حدیث بالکل پڑھیے یقیناً، لیکن قرآن و حدیث کے ساتھ تاریخ بھی آپ پڑھیے۔ مجھے افسوس سے یہ بات آج کہنی پڑ رہی ہے،
کہ مسلمانوں کے درمیان بالعموم ہماری تاریخ کا درس نہیں دیا جاتا. ہماری جو عوام ہے ان کو ماضی کی تاریخ کے بارے میں صرف چند باتیں معلوم ہوتی ہیں. چند جنگوں کے نام انہیں پتہ ہوتے ہیں، لیکن کن حالات میں وہ جنگیں لڑی گئیں اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد ان میں جو کی کن بنیادوں پر کی، اس پہ نظر نہیں ہوتی ہے. کیونکہ مساجد میں یا کسی ہال وغیرہ میں جو پروگرام کیے جاتے ہیں وہ چند انقلابی موضوعات پہ کیے جاتے ہیں، اور جو پروگرام ہوتے بھی ہیں ہماری جو نئی نسل تیار ہو گئی ہے اس نے اب یہ مزاج بنا لیا ہے کہ علم تو سارا کا سارا گوگل پہ ہے، نیٹ پہ لکھیں گے، سرچ کریں گے اور ہمیں جواب مل جائے گا کہ حلال اور حرام، اور حدیث بھی جان لیں گے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں علماء کے پاس آنے بیٹھنے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور چاہتے ہیں کہ علماء کو مسلمانوں کی زندگی سے کنارے کر دیا جائے. امام ابن دقیق العید رحمہ اللہ تعالی، جن کی وفات سن 702 ہجری کی ہے، اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی کے وہ معاصر ہیں، ان سے بڑے تھے عمر میں. ان کی ملاقات مصر میں ہوئی. حدیث وغیرہ پہ، فقہ پر بڑی شاندار کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں میں شریعت کی کتنی تعظیم ہے، دین کی کتنی اہمیت ہے، اگر اس کا اندازہ آپ لوگ لگانا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ ان کے دلوں میں اور ان کے تعامل میں علماء کا کتنا وقار ہے. ایک بات یہ آپ یاد رکھیے آپ لوگ. اس کے بعد میں 2 کتابوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا، اور حقیقت میں وہ 2 کتابیں بہت ہی شاندار ہیں اور ان کا مطالعہ بہت ضروری ہے. وہ ہمارے موضوع سے متعلق ہیں. ایک کتاب ہے ظاہرۃ الحزیمۃ النفسیہ. اس کا مفہوم یہ ہے کہ امت میں جو انہزامی مزاج پیدا ہو گیا ہے اس کا علاج کیا ہے. یہ کتاب بھی عربی میں ہے. اس کتاب کی بھی ضرورت ہے کہ اس کے متعدد زبانوں میں تراجم کیے جائیں. اور ایک اس سے زیادہ اہم کتاب ہے، اس کا نام ہے ہاکذا ظہر جیل صلاح الدین الایوبی. اس کتاب کا جو عنوان ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے جس فوج کو لے کر بیت المقدس کو فتح کیا تھا اس وقت کی فوج کس نسل سے تیار ہوئی تھی. یہ ہے اس کا عنوان. یہ کتاب حرفن حرفن، درسن درسن پڑھنے کے قابل ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج وہ ایک فوج لے لیں گے
اور ان کو جہاز پر بیٹھا دیا جائے اور وہ چلے جائیں گے فلسطین، اور وہاں وہ بیت المقدس کو فتح کر لیں گے۔ جذبات اور خواب اور خیال میں زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے چند دنوں کی دوڑ اور چند دنوں کی جد و جہد اس سے فلسطین کو فتح نہیں کیا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے اس وقت کے اکابر جو علماء ہوا کرتے تھے اور اہل حل و عقد ہوا کرتے تھے، اہل بصیرت، اہل نظر، ان کے ساتھ بیٹھ کر مشورہ کر کے انہوں نے پلان کیا تھا۔ لیکن آج ہمارے بہت سے احباب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ کسی مجلس میں جذباتی تقریر کر لیں گے اور حکام سے مطالبہ کریں گے کہ آپ یا تو اپنی فوج بھیجیے اور یا تو ہمیں آپ اٹھا کر وہاں پہنچا دیجیے، ہم لڑ لیں گے، مقابلہ کر لیں گے، یہودیوں کو سبق ہم سکھا دیں گے۔ ایک ساتھ پروگرام کرتے ہیں، کسی مسجد میں درس دیتے ہیں، جذباتی تقریر ہوتی ہے، دوسرے صاحب نقل کرتے ہیں اسے اور یہاں سے وہاں فیس بک اور واٹس ایپ پر پھیلاتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد ان سے پوچھا جاتا ہے کہ برادرم کب نکلنا ہے، ذرا بتائیے، ہم لوگ بھی چلتے ہیں۔ تو برادرم فرماتے ہیں کہ ہاں، وہ بہت سے جو عرب ساتھی ہیں ان سے کہیے، وہ لوگ جائیں گے مقابلہ کرنے کے لیے۔ مقابلہ کرنے وہ جائیں گے، پیغام آپ دیں گے، دعوت آپ دیں گے، عمل وہ کریں گے۔ اس طریقے سے جہاد قائم ہوگا، ایسے فلسطین آزاد ہوگا، ایسے بیت المقدس پر اسلام کی حکومت قائم ہوگی۔ اسی لیے کہا کہ خوابوں کی دنیا سے اور جذبات کی دنیا سے باہر نکلنا چاہیے ہماری امت کو اور ہماری امت کے بالخصوص نوجوانوں کو۔ پہلے میں صلاح الدین رحمہ اللہ تعالی کہ اس پروگرام کی طرف آتا ہوں اور ہلکا سا اشارہ دیتا ہوں آپ کو۔ تفصیل میں نے بتا دی ہے کہ اس کتاب میں دیکھ لیجیے اور اس کتاب کا ترجمہ کروا کر کے چھپوائیے آپ کو، تاکہ امت کے پاس ایک پلان ہو۔ صرف جذباتی تقریریں، جوشیلی باتیں نہ ہو۔ اس کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے ایسے ہی فوجیں لے کر کے اچانک حملہ نہیں کر دیا تھا، وہاں نصرانیوں کا قبضہ تھا بیت المقدس پر۔ بلکہ انہوں نے جو فوج تیار کی، جن مجاہدین کو انہوں نے منتخب کیا، وہ مجاہدین فراہم کہاں سے ہوئے؟ یہ مجاہدین ان علاقوں سے فراہم کیے گئے جن علاقوں کے ایک ایک گاؤں میں 100 سے لے کر 300 علماء ہوا کرتے تھے۔ ایک گاؤں میں 300 علماء ہوں گے تو شہروں میں کتنے علماء ہوں گے اس وقت؟ اور جب علماء کی اتنی بڑی تعداد ہوگی ایک ایک علاقے میں، تو عوام پر کتنا گہرا اثر ہوگا ان کا، اور کس قدر وہ شریعت کی طرف متوجہ ہوں گے، یعنی ہماری عوام۔ تو ان علماء نے
عوام کی تربیت اعتصام باللہ پر کی۔ سورہ حج کی جو آخری آیت ہے اسے آپ لوگ پڑھ کے دیکھیے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ اخیر میں جا کے اللہ رب العالمین نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ، تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑو، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرو، وہ تمہارا مددگار ہے۔ اور جب وہ تمہارا مددگار ہے تو بہترین مولا ہے اور بہترین مددگار ہے، اور جس کے ساتھ اللہ رب العالمین ہو اسے کون شکست دے سکتا ہے؟ تو عوام کو اور امت کے نوجوانوں کو اس زمانے میں علماء نے شریعت سے جوڑا، ان کے اندر ایمان بالآخرت کی روح کو جگایا، ان کے عقیدے اور اللہ تعالی پر اعتماد اور توکل کو پختگی اور مضبوطی کے ساتھ ان میں جگایا۔ جب اللہ تعالیٰ پر توکل، اس پر بھروسہ، اس پر یقین، اس کی توحید پر یقین، مرنے پر یقین، مرنے کی تیاری کی فکر، جب یہ ماحول ان نوجوانوں میں ہو گیا، وہاں سے وہ مجاہدین نکلے جن کو لے کر صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ تو کیا اس طرح کا کوئی پلان آج ہماری امت کے پاس ہے؟ میں نے آپ سے اشارہ کیا کہ فلسطین کا معاملہ، جس پر آج لوگ تقریریں چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ لیکچروں کے ذریعے سے اسرائیل کو ختم کر دیا جائے، یہود کو بھگا دیا جائے، بیت المقدس کو آزاد کرا دیا جائے۔ تقریروں سے نہیں ہوتا ہے یہ، تقریروں سے صرف تھوڑی دیر کے لیے بیٹری چارج کی جا سکتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے بتایا۔ جب تک ہماری عوام علماء کے ساتھ مستقل نہیں جڑے گی، تب تک ایمان میں رسوخ اور پختگی نہیں پیدا ہوگی، اور جب تک ہمارے ان مجاہدین میں جو بیت المقدس کو آزاد کرانا چاہتے ہیں اور پورے فلسطین کو اہل اسلام کا بنانا چاہتے ہیں، جب تک ان میں موت کی محبت، مر مٹنے کی محبت نہیں پیدا ہوگی، تب تک وہ فلسطین کو یہود سے اور یہودیوں کی شر انگیزیوں سے کبھی بھی نہیں نجات دلا سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی جو تربیت کی تھی، وہ تربیت بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے اعتقاد اور تعلق کو مضبوط کرنے کی تھی، اور دنیا سے بے رغبتی کی۔ اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا یقین ہو چکا تھا کہ اس دنیا میں انہیں کچھ نہیں چاہیے۔ اسی لیے جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کو لے کر کے مختلف معارک میں شامل ہوئے اور کافروں کے ایک کمانڈر نے ان کو خط لکھا اور دھمکی دی، کہا کہ تم لوگ بھوکے پیاسے ہو، تم کو عرب میں کھانا نہیں ملتا تھا،
ہم تمہیں کھانا دے دیں گے، غلے دے دیں گے، عیش و آرام کی چیزیں دے دیں گے، تم ان کو لے لو اور چلے جاؤ، اپنے عرب چلے جاؤ، وہاں کے ریگستانوں میں زندگی گزارو۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا اس کو، کافروں کے اس کمانڈر کو، کہا کہ میں تمہارے پاس ایک ایسی قوم کو لے کے آیا ہوں جو موت سے ایسی محبت کرتی ہے جیسے تم لوگ زندگی سے محبت کرتے ہو۔ میں آپ تمام سے عرض کرتا ہوں کہ آج ہمارے مسلمانوں میں کتنے نوجوان ہیں جو اللہ کی خاطر جنت کو پانے کے لیے موت سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے وہ زندگی سے کرتے ہیں۔ جس دن ہمارے یہاں ایسے نوجوان تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ، اس دن ایک فلسطین نہیں، اس دن آپ کا اندلس بھی واپس آ جائے گا باذن اللہ۔ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق روما کو بھی فتح کر لیا جائے گا باذن اللہ۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی ہے کہ ساری زمین پر اہل اسلام کا غلبہ ہوگا۔ اس سلسلے میں ایک اور کتاب ہے، میں اس کتاب کا نام بتا دیتا ہوں، کتاب اچھی ہے، مصنف کے ہاں بہت سی باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں قابل تنقید ہیں، اس لیے میں نام نہیں لے رہا ہوں۔ اس کتاب کا نام بتا دیتا ہوں، کتاب فی نفسی بہترین ہے، المبشرات بانتصار الاسلام۔ اس کے ساتھ ایک اور کتاب پڑھیے آپ لوگ، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، ایک کتاب یہ ہے۔ یہ جو کتابیں میں نے بتائی ہیں، ان کتابوں کو جمع کر کے ان کا ایک بہترین خلاصہ کیا جائے اور متعدد زبانوں میں ان کو تباہ کر کے امت میں تقسیم کیا جائے، امت کی ذہن سازی ہو، امت کی تربیت کی جائے کہ تمہیں دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے، تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه عنکم حتی تراجعوا دینکم۔ آپ نے فرمایا جب تم اینا کی بے کرو گے، اینا یہ سودی کاروبار کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ کیا ہے کہ تم لوگ سودی کاروبار جب کرو گے، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور گائے کی دم پکڑنے پہ راضی ہو جاؤ گے، پکڑ لو گے، اور کھیتی پہ خوش ہو جاؤ گے، رضیتم بالزرع ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد، اور جہاد چھوڑ دو گے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ تمہارے اوپر ایسی ذلت مسلط کر دے گا جسے وہ تم سے نہیں ہٹائے گا، مگر کب؟ حتی تراجعوا دینکم کا لفظ ہے، اور دوسری ایک روایت میں حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس پلٹو۔ اور دوسرا جو معنی ہے اپنے دین کا مراجعہ کرو، اور مراجعہ کرنے کا جو مفہوم ہے وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ دین کا مراجعہ علماء کے ذریعے سے کیا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو بتا دیا کہ ذلت اور پستی مسلط ہوگی تمہارے اوپر، لیکن اس سے نکلنے کے لیے آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم اٹھ کر جہاد شروع کر دو گے، یا کہو گے کہ نہیں، حکام سے کہو کہ وہ تمہیں اٹھا کر کے ایک جہاز میں بھریں اور جا کے وہاں تمہیں اسرائیل میں فلسطین میں اتار دیں۔ یہ کہا ہے آپ نے؟ یہ آپ نے ہرگز نہیں بتایا۔ آپ نے کہا تم اپنے دین کی طرف واپس پلٹو گے۔
تو ضرورت ہے دین کی طرف واپس پلٹنے کی، اعتصام باللہ کی اور واعتصموا بحبل اللہ کی۔ دو چیزیں ہیں دیکھیے، ایک ہے واعتصموا باللہ اور دوسری ہے واعتصموا بحبل اللہ۔ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ ایک تو اعتصام باللہ تم کرو، اللہ سے تعلق اپنا پختہ اور مضبوط کرو، یعنی ہماری امت کے اندر، ہماری امت کے افراد میں اللہ کے احکام کی پابندی ہو، وہ پابندی جو ہمارے نفس پہ غالب ہو، ہمارے اخلاق پہ غالب ہو، ہماری سوچ پہ غالب ہو، ہماری خواہشات پہ غالب ہو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں وعدہ کیا، کہا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ یہ قسم ہے اللہ رب العالمین کی سورہ حج کے اندر کہ اللہ رب العالمین البتہ یقیناً ضرور بھی ضرور مدد کرے گا ان لوگوں کی جو اللہ کی مدد کریں گے، نہیں اس کے دین کی مدد کریں گے، اس کے دین کو قائم کریں گے، اس کے دین پر اپنی زندگی کے اندر عمل پیرا ہوں گے۔ جو اس کے دین کی مدد کریں گے اللہ ان کی مدد کرے گا۔ ان اللہ لقوی عزیز، یقیناً اللہ رب العالمین طاقتور اور غالب ہے۔ اس کیا ہے؟ یہ سب بشارت ہے قرآن مجید کی کہ تمہارے ساتھ طاقتور پروردگار ہے، آسمان کے تمام فرشتے تمہارے ساتھ ہیں ایمان والو، لیکن تم کیا کرو؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ تم یہ کام کرو کہ جب ہم انہیں زمین پر تمکنت دے دیں، غلبہ دے دیں، تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، اور بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ یہ کام جو بعد میں کریں گے یہی کام ان کو پہلے کرنا ہے، پہلے کر کے اپنے آپ کو اہل بنائیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا۔ اور سورہ نور والی جو آیت ابھی آپ نے سنی تھی درس کی ابتدا سے پہلے، جس میں اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں سے وعدہ کیا جو تم میں سے ایمان لے آئیں اور نیک اعمال کریں، ایمان بھی لائیں اور نیک عمل بھی کریں گے۔ صرف مسلمان بن کر یا اپنے آپ کو زبان سے مومن کہہ کے نہیں گھومیں گے، وہ ایمان اور عمل صالح وہ کریں گے۔ کیا وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالی یقیناً ان کو ضرور بالضرور زمین پر جانشین بنائے گا، حاکم بنائے گا، خلافت دے گا ان کو، جیسے ان سے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا، اور ان کے دین کو غلبہ دے گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، وہ دین جسے اللہ نے ان کو دیا ہے، اس دین کو جسے اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہوا ہے، اس دین کو غالب کرے گا، اور ان کے انہیں وہ امن دے گا، خوف کی جگہ انہیں امن عطا فرمائے گا، ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، عبادت وہ میری کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ بنیادی شرط ہے، اسے مسلمان یاد رکھ لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ قبروں کی پوجا بھی ہوگی، نفس کی پوجا بھی ہوگی، اور
شریعت کے احکام کی پامالی بھی مسلمان کرتے رہیں گے، اور اس کے بعد وہ کسی علاقے پہ جنگ کے لیے جائیں گے اور امید کریں گے اللہ ان کی مدد کرے گا، کبھی مدد نہیں آئے گی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ اپنی حالت کو خود نہیں بدلتے۔ تو ہمیں اپنی جو حالت ہے ہمیں اسے شریعت کے مطابق ڈھالنا پڑے گا، اور وہ بغیر علم سے جڑے ہوئے، علماء سے جڑے ہوئے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آپ 50 سال نہیں، فلسطین کی تاریخ ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں، اسرائیل کی تاریخ، اس کو تقریباً 100 سال ہونے والا ہے۔ ابھی میں 100 بتاتا ہوں، لوگ 1948 کہتے ہیں نا، ابھی آپ کو بتاتا ہوں جوڑ کے، تو آپ سے کہہ رہا ہوں 100 سال نہیں، اگر دنیا 1,00,000 سال بھی رہے گی اور قیامت 1,00,000 سال نہیں آئے گی، ایک افتراضی بات کہہ رہا ہوں، اور مسلمان اپنی بدعملی پہ رہیں گے اور چاہیں گے اللہ ان کی مدد کرے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اللہ کا وعدہ مشروط ہے کہ مسلمان شرط پوری کریں گے تو اللہ ان کی مدد کرے گا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ نے کہا اور تم ہی سربلند رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم سچے مومن بنو پہلے۔ تو کیا ہم سچے مومن بن چکے ہیں؟ مومنین کی اوصاف، سورہ مومنون کی ابتدائی آیات پہلے صف میں اللہ نے بیان فرمائی ہیں، ان کو پڑھ کے دیکھیے۔ مومنین کی صفات جب کہ وہ جہاد کرنے کے اہل ہوں، اللہ نے سورہ توبہ میں فرمائی ہیں۔ جب اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ نے ان مومنین سے جنہوں نے اپنے اموال اور اموال سے پہلے اپنی جانیں، اپنی ارواح اللہ کو فروخت کر دی ہیں۔ ہماری جان، ہمارے مال ہم نے اللہ کو دے دیے ہیں، اور اس پر خوش ہو کر اللہ نے ہمیں جنت کا وعدہ کیا کہ ہم نے جنت دے دی تم کو۔ لیکن کیا آج ہماری زندگی اس طرح گزر رہی ہے؟ ہم گزار رہے ہیں کہ ہمارا یہ اعتقاد اور یقین ہو کہ ہماری جان ہماری نہیں ہے، ہمارا مال ہمارا نہیں ہے، یہ ہم نے اللہ کو دے دیا ہے۔ جب ہم نے اپنی جان، اپنا مال اللہ تعالیٰ کو دے دیا ہے تو ہماری جان پر اللہ کے حکام کا تصرف ہونا چاہیے، شریعت کے حکام کے تابع ہونی چاہیے ہماری جان، ہماری نفسیات، ہماری خواہشات، ہمارے تصورات، ہمارے اعمال، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق، ہمارا سلوک، ہمارا چلنا پھرنا، ساری چیزیں۔ یہاں مسلمان، اس کی سوچ دولت ہونی چاہیے، شہرت ہونی چاہیے، ریاکاری ملنی چاہیے، منصب ملنا چاہیے، شاندار گاڑی ہونی چاہیے، شاندار موبائل ہونا چاہیے، شاندار کوئی تجارت ہونی چاہیے، اور دکھاوے کے سامان ہونے چاہیے۔ اپنی قوت کو، ہماری امت کی ایک اکثریت نوجوانوں کی اپنی قوت کو اس میں لگا رہی ہے، اس کی منزل میں، اس کی سوچ میں، اس کے تصور میں ہے ہی نہیں کہ اس نے اپنی جان اللہ کو بیچ دی ہے، رب کے حوالے کر دیے جان اس نے، اور اپنے اموال۔ تو ہمارے اموال کا تصرف کس طرح ہو؟ جیسے رب چاہتا ہے، اور ہماری جانوں پر کیسا ہو تصرف؟ جیسے رب چاہتا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ تو اس تصور اور اعتقاد کو جگانے کی ضرورت ہے، پھر ہم جہاد کریں گے۔ جب آپ تب جہاد کریں گے تب اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے پوری دنیا پر۔ صرف ایک فلسطین کو فتح کرنے کی بات نہیں بتا رہا ہوں آپ کو میں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس رب قدیر نے اپنے رسول کو ہدایت کا پیغام دے کر اور سچا دین دے کر کے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ اسی لیے بھیجا ہے تاکہ یہ تمام ادیان پر اسے غالب کر دے۔ وکفی باللہ شہیدا،
اور گواہی کے لیے بطور گواہ کے اللہ کافی ہے. اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ وہ غالب کرے گا. لیکن ہم نے اللہ رب العالمین کے دین کے لیے کہ اپنے آپ کو اللہ کے دین کا سپاہی بنایا، کہ ہم نے آپ کو اپنے وجود کو، اپنی قوتوں کو اللہ کے دین کے لیے بطور لشکر کے پیش کیا. ہم میں سرحدی حساب لے لے کہ ہماری زندگیاں کس طرح گزر رہی ہیں، ہمارا نوجوان کہاں جا رہا ہے، نوجوانوں کی تربیت، نوجوانوں کی سوچ کیا ہے. ہر آدمی دیکھ لے اس کے معاشرے میں کیا حال ہے. یہ جو آیت پڑھی سورۃ توبہ والی، اس کے بعد جو دیکھیے جہاد کی شرط اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. جہاد کون لوگ کریں گے؟ وہ کریں گے. دیکھیے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المومنین کہا گیا. جن لوگوں میں یہ صفات ہوں گی کہا بشر المومنین، ان کے لیے بشارت ہوگی. وہ ہیں مومنین جو توبہ کر کے رکوع سجدہ کریں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اس کے احکام کی پیروی کریں، اس کے حدود کی حفاظت کریں، بھلائی کے حکم کو زمین پر عام کریں، برائی سے روکنے والے بن جائیں. وہ جب وہ یہ کریں گے تو اللہ کی بشارت ان کے لیے ہے. ان آیات کو ہم آج کے مسلم نوجوانوں پر، جنہیں لے کر کے ہم جہاز میں بھر کر بھیجنا چاہتے ہیں، کہاں؟ فلسطین میں اتار دیجئے. وہ نوجوان مرنے کے لیے تیار ہے. جس نوجوان کو پتہ نہیں کہ قیامت کی اس کو تیاری کرنی ہے، اسے دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے، اسے آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. یہی تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی نوجوانوں کی، تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی، کہ انہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا. اور علی رضی اللہ تعالیٰ کی تقریروں میں سے ہے کونوا من ابناء الاخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا. لوگو تم آخرت کے بیٹوں میں سے بنو، دنیا کے بیٹوں میں سے مت بنو. تو ایمان والے آخرت والے ہوں. جب وہ آخرت والے ہوں گے، جو قربانی پھر آپ دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. پھر جو نسلیں ہماری آئیں گی عیش اور آرام وہ اٹھائیں گی، لیکن قربانی دینی پڑے گی پہلی نسل کو. جیسے بالعموم جو عالم اسلام آج ہے، یہ کس کا فتح کیا ہوا ہے؟ یہ صحابہ اور تابعین رضی اللہ تعالی عنہم کا فتح کیا ہوا ہے. اندلس تک، جس کو اسپین کہا جاتا ہے، اس کو تابعین نے فتح کیا. اور مسلمانوں کی اکثریت کو یہ معلوم ہی نہیں کہ اسپین پر آپ کی حکومت تھی، 800 سال آپ نے حکومت وہاں پہ کی. جب یہ نہیں پتا ہے ہماری اکثریت کو، تو انہیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ مسلمانوں کو وہاں سے نکال کر کیوں بھگایا گیا؟ یعنی 800 سال تک آپ حکومت کریں، آپ کے قدم مضبوط ہو جائیں، پھر آپ کو نکال دیا جائے. اس کے پیچھے کیا اسباب تھے؟ اسی لیے میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ تاریخ کے دروس ہونے چاہیے. تاریخ کے دروس میں بتا رہا ہوں، واقعی کی زندگی میں یا تو مدارس میں ہوتے ہیں مختصر، اور یا ہمارے بعض جامعات میں ہوتے ہیں کلاس کی حد تک. لیکن تاریخ کا زندہ درس دیا جائے، امت کو جگہ دیا جائے، وہ درس نہیں ہوتا امت میں. اور جب تک ہم امت کو اپنے امجاد کے ساتھ، امجاد ماضیہ یعنی ہمارا جو تابناک روشن ماضی ہے، جب تک ہم اس کے ساتھ نہیں جوڑیں گے، تب تک ہماری نسل، ہمارے نوجوانوں کے اندر ایمان کی غیرت نہیں جاگے گی. مسلمانوں نے کبھی اپنی عددی قوت سے جنگ نہیں کی ہے. عددی قوت کی اہمیت ہے، یقیناً تیار کرنا ہے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. قرآن نے بتایا ہے. میں دیکھیے ساری آیت کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، نیٹ کا زمانہ ہے اور لوگ ماہر ہو چکے ہیں، ہر آدمی ترجمہ نکال لیتا ہے، حدیث کا، قرآن کا، یہاں سے وہاں سے نکال لیجیے گا آپ لوگ. کیونکہ وقت آپ کو مختصر، میں آپ کو چند باتیں بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ ان میں آپ کو سرخیاں مل جائیں. تو اللہ نے کہا تم تیاری کرو، اعداد، روحانی تیاری، معنوی
اور مادی تیاری. تو کیا یہ دو کام مسلمانوں نے کیے؟ اور جب مسلمانوں کو اسپین پر حکومت دی گئی، اس حکومت کی حفاظت کی ہم نے، وہاں سے کیوں نکالا گیا مسلمانوں کو؟ اسے ہم پتہ کریں. اور جو غلط تاریخ پڑھنے پڑھانے کی جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، وہ اس لیے ہے کہ جو غلطیاں تاریخ میں اب تک ہم لوگوں سے ہو چکی ہیں، ان غلطیوں سے آئندہ بچا جائے. ولا تنازعوا فتفشلوا، نہ ہو تنازعوا، آپس میں تنازع، اختلاف، فرقے. آج کیا ہوا؟ جب 1924 میں خلافت عثمانیہ کو دشمنان اسلام نے ختم کر دیا، تو ہمارے بہت سے مبصرین، اہل فکر و نظر، وہ یہ سمجھے کہ ہم تنظیمیں بنا لیں گے، اور ان تنظیموں کا نام دے دیا جائے گا جماعت فلانیہ، فلاں جماعت، فلاں جماعت، فلاں جماعت. جماعتوں کا سیلاب آ گیا امت میں، جگہ جگہ، عرب سے لے کر عجم تک. 1924 سے 1924 آنے والا، 2024 آنے والا ہے. آپ 2021 میں ہیں اس وقت، 100 سال ہونے والے ہیں. تو کیا جماعتیں بنانے سے کوئی انقلاب آیا؟ آپ کی خلافت واپس آئی؟ یقیناً نہیں، بلکہ دلوں میں انتشار، امت میں انتشار، آپس میں نفرتیں جاگ گئیں، لوگوں کی ہمدردیاں، ان کی قوتیں، ان کے اموال، ان کی صلاحیتیں کہاں ضائع ہو رہی ہیں؟ اپنے فرقے کو مضبوط کرنے کے لیے. اسلام کی دعوت، کتاب و سنت کی دعوت، شریعت ربانیہ کی دعوت، اس کو مضبوط کرنے کی کوشش بہت کم ہو رہی ہے. زیادہ کوشش کیا ہوتی ہے؟ ہمارے مسلک پہ چوٹ نہ پڑے، ہمارا فرقہ پختہ رہے، ہماری پارٹی مضبوط رہے، ہمارا جو ٹولہ ہے، اس کے جو افکار ہیں، اس کی جو گمراہیاں ہیں، اسی طرح مضبوطی کے ساتھ پھیلتی رہیں. تو ہماری ہمدردیاں جب فرقوں، ٹولوں، تفرقے بازیوں کے ساتھ رہیں گی، اور ہم جائیں گے جہاد کرنے، تو اللہ کی مدد آئے گی مسلمانوں پر. رب العالمین نے کیا کہا؟ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تم تنازع کرو گے، آپس میں اختلاف کرو گے اور تفرقہ ڈال لو گے، تو تم خود شکست کھا جاؤ گے. اسپین میں کیا ہوا؟ اسپین میں یہی ہوا. آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیے، بنیادی پہلا سبب لکھا ہوا ہے: الحیاد عن الدین الاسلامی ومواطأۃ اعداء الشریعہ. یہ دو بہت بہت اہم اسباب ہیں. دین اسلام سے انحراف. مسلمانوں کی زندگی میں بتا رہا ہوں، اسپین میں کیا ہوا. اسلام مسلمانوں کے گھروں میں اجنبی ہو گیا. ہمارا نوجوان گانے بجانے، ناچنے، برائیوں اور بدکاریوں میں ملوث ہو چکا تھا. سب سے اہم اور بنیادی وجہ یہ تھی، اور عیش و عشرت میں نہیں، شراب و کباب. اس چیز نے اسپین جیسے ملک کو، جس کو کہا جاتا ہے الفردوس المفقود، زمین کی جنت، جو آپ سے چھین لی گئی. کیوں چھینی گئی؟ مسلمان کو جب اسپین دیا گیا، وہ اسپین حقیقت میں اللہ نے اس لیے دیا تھا کہ وہ یورپ کا دروازہ ہے. اسپین، آپ آگے بڑھے، فرانس کی حدود ہے، تھوڑا سا آگے گئے جرمن، اٹلی، اس کے بعد سمندر، آگے برطانیہ. جغرافیہ بھی آپ دیکھیے. اللہ نے اسپین اس لیے دیا تھا مسلمانوں کو کہ وہ وہاں سے اسلام کو پوری یورپ میں لے کے چلے جائیں. لیکن بلات الشہداء کا جو معرکہ ہوا تھا، اس معرکے کے بعد مسلمان واپس آ گئے، اور واپس آنے کے بعد پھر اسپین کو بھی نہیں بتا سکے. اور وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ جو زمین کی جنت ہمیں دی گئی ہے، عیش و آرام کے لیے دی گئی ہے. لذتوں میں کھو گئے، شراب و شباب وہاں پہ ہو گیا، شریعت کی تعلیمات کو پامال کیا گیا، آپس میں فرقے، ٹولیاں،
مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنائی گئیں اور ایک دوسرے کے خلاف دشمنان اسلام سے دوستیاں کرتے تھے یہ لوگ. امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی نے صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے. جب وہ اسپین میں تھے وہاں سے آئے مصر اور وہاں رک گئے. یہ اسی وقت کا زمانہ تھا، یہ جب اسپین سے مسلمانوں کو مار بھگایا جا رہا تھا. انہوں نے لکھا ہے یہ راز کہ اسپین سے مسلمانوں کو کیوں بھگایا گیا. کہا بتایا کہ اس کا یہ راز ہے کہ ان کے شباب اور ان کے کبار السن دونوں برائیوں پر خاموش ہوتے تھے. کون سی برائیاں؟ شراب اور شباب کی برائیاں. نوجوانوں کی نسل برائی اور بدکاری میں، اور بڑوں کی جو نسل ہے وہ خاموشی سے تماشا دیکھنے میں. یہ جب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد نہیں کی وہاں. اس کے بعد جو کیفیت ہوئی ہے مسلمانوں کو وہاں سے رسوا کر کے نکالے جانے کی، سمندروں میں ڈبائے جانے کی، آگ میں جلائے جانے کی، حقیقت یہ کہ وہ تاریخ اگر آپ پڑھیے سنیے، اس کے لیے آپ کو بہت صبر چاہیے. صبر کے بغیر آپ سن بھی نہیں سکتے، رو دیں گے آپ، کلیجہ پھٹ جائے گا. اس میں آپ ابو البقار رندی ایک بڑے عالم گزرے ہیں، ان کا قصیدہ اس کو پڑھیے. لکل شیء اذا ما تم نقصان فلا یغر بطیب العیش انسان. بڑا شاندار قصیدہ ہے یہ. اس میں آگے چل کے کہتے ہیں لمثل هذا یذوب القلب من کمد ان کان فی القلب اسلام و ایمان. کہا مسلمانوں پہ جو کچھ گزری وہاں، کہ ان کے بادشاہوں کو، ان کے شہزادوں کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کی ماں بہنوں کو بازاروں میں کھڑے کر کے بیچ دیا گیا. صبح میں بادشاہ تھے وہ، اور شام میں غلام بنا کر بیچے جا رہے تھے، ان کی قیمت لگائی جا رہی تھی. دیکھنے والوں کے آنسو بہ رہے تھے کہ یہ بادشاہ ہیں، یہ شہزادے ہیں، سب یہ حشر ان کا ہوا. اور مسلمانوں کی نوجوان لڑکیاں 1,00,000 کی تعداد میں بتا رہا ہوں آپ سے، ان کو سارے نصرانی لونڈی بنا کر کے لے گئے. یہ ہے رونے کی تاریخ. 897 ہجری کی بات ہے یہ، جب اسپین میں سے مسلمانوں کو نکالا گیا. اور یہ سقوط غرناطق تاریخ بتا رہا ہوں آپ. 9ویں صدی کے آخری سالوں کی بات ہے. تو جہاد تو تب سے فرض ہے. اہل علم کے راجح قول کے مطابق مسلمانوں کی وہ زمین جس پر اسلام کا قبضہ ہو اور اسے چھین لیا جائے تو جہاد جو ہے وہ فرض عین ہو جاتا ہے. تو تب سے ہم نے کیا تیاری کی؟ کوئی پلان کیا؟ اس کے بعد فلسطین والی بات آتی ہے. فلسطین پہ کبھی کبھی معاملہ سخت ہو جاتا ہے. ویسے تو یہود و نصارہ کے قبضے میں ہے ہی، اور یہ قبضہ گرچہ کی 1948 میں اسرائیل کی حکومت قائم کی گئی، لیکن یہ پلان یہ پہلے سے چل رہا تھا. جب 1924 میں ترکی خلافت ختم کی گئی، ترکی خلافت کی بھی تاریخ اور خصوصاً سلطان عبد الحمید رحمہ اللہ تعالی کی شجاعت کے کارنامے، ان کو انسان پڑھے. آج بتایا ہی نہیں جاتا ہمارے نوجوانوں کو، اور نوجوان پر فرصت نہیں ہے. وہ کہانی دیکھتا ہے، اس کو موبائل سے فرصت نہیں، علماء کے پاس بیٹھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، کتاب پڑھے گا نہیں وہ. اور ایسے ایسے لوگ اس امت میں تیار ہو گئے جو علماء کے پاس بیٹھنے، سیکھنے، پڑھنے، ان کی پیروی کرنے کو شخصیت پرستی کہنے لگے. کیا کہتے ہیں؟ شخصیت پرستی ہے. اور بت پرستی سے خطرناک ہے یہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء.
ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یقیناً علماء ہی انبیاء کے وارثین ہیں۔ آج اگر انبیاء ہوتے تو کیا امت انبیاء سے رجوع نہیں کرتی؟ جب انبیاء نہیں ہیں علیہ الصلوۃ والسلام تو آپ کے پاس کیا باقی بچا کہ آپ علماء سے رجوع کریں، کیونکہ وہی تو وارثین ہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے آپ سے کہ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ اللہ نے کہا ہے کہ جب ان کے پاس معاملہ آیا تو انہوں نے کیوں نہیں لوٹایا اس کو رسول کی طرف اور اہل علم کی طرف؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین خود بتا رہا ہے کہ تم اپنے معاملات کو علماء کی طرف لوٹاؤ، اور اگر علماء کی پیروی کرنا واجب نہ ہوتا تو ان کی طرف لوٹانے کا حکم اللہ تعالیٰ کیوں دیتا ہے؟ ان کی طرف مسائل میں رجوع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ صرف معلومات کے لیے کہ معلومات سیکھیں گے اور رد کر دیں گے؟ تو اطیعوا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ کیوں کہا گیا؟ اطاعت بھی تو کہی گئی کہ ان کی اطاعت کرو، تمہارے جو علماء ہیں اولو الامر ہیں اور تمہارے جو حکام ہیں ان کی اطاعت کرو۔ آج لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے ایک الگ روش اختیار کر لی، علماء پہ تان کرو، حکام پہ تان کرو۔ بھائی علماء اور حکام جن مجاہدین کو، جن افواج کو لے کر کے آئیں گے یا دنیا میں جہاد کے لیے کھڑے ہوں گے، وہ ہماری امت کے افراد ہی میں سے تو آئیں گے۔ کہاں سے آئیں گے؟ وہ آسمان سے تو نہیں آئیں گے نا۔ وہ تو کیا ان کو تیار کیا ہے آپ نے؟ سوال یہ ہے۔ اور جب تک ہم اپنی نسلوں کو علماء کے حوالے نہیں کریں گے تب تک ان کے عقائد کی اصلاح نہیں ہوگی، نہ ان کے اعمال کی، نہ ان کے اخلاق کی، نہ ان کے معاملات کی، نہیں ہو سکتی۔ تو صرف علماء اور حکام کو کہا جائے، یعنی اس قدر امت کے اندر ایسے ایسے قماش کے لوگ تیار ہو جائیں کہ ہماری امت کا ایک بڑا عالم مسجد حرام میں خطبہ دے رہا ہے، وہ عظیم انسان جو بیت اللہ کو آباد کر رہا ہے، آپ کی رہنمائی کر رہا ہے، آپ کی تربیت کر رہا ہے، آپ کو دین سکھا رہا ہے، اس قماش کے لوگ اٹھیں اور اس کے اوپر دسترازی کرنا چاہیں؟ آپ امید کر سکتے ہیں اللہ مدد کرے گا ایسے لوگوں کی؟ اس کے بعد لوگ کلپ بناتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں کہ علماء اور حکام کو مجرم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں لوگ۔ کہ علماء کیوں نہیں بولتے، کیوں نہیں بھڑکاتے؟ علماء بھڑکا دیں، امت میں آگ لگا دیں اور دنیا فتح کر لیں گے۔ اگر دنیا بھڑکانے سے فتح کی جا سکتی ہوتی نا تو یہ بات مقولہ مشہور ہے، لو فتحت الدنیا بالکلام لفتحها اہل بلد فلان۔ میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں کس ملک کا۔ اگر دنیا زبان سے فتح ہو جاتی تو فلاں ملک والے فتح کر لیتے، کیونکہ زبان بڑی تیز ہے ان کی۔ زبان سے دنیا نہیں فتح کی جاتی ہے، دنیا عقیدے کی مضبوطی اور قوت سے فتح کی جاتی ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں، مسلمانوں کے لیے بتا رہا ہوں بالخصوص، یہود و نصارہ طاقت سے فتح کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے لیے دنیا ہے، لیکن مسلمان کے لیے آخرت ہے۔ مسلمان کے لیے اصل انعام آخرت میں ہے۔ تو مسلمان کو دنیا ملے گی کب؟ جب وہ پختہ دیندار ہوگا، تب جب اس کا اللہ سے مضبوط تعلق ہوگا، جب دین کا پیروکار پابند ہوگا۔ اگر دین مسلمان کے گھر میں پامال ہوگا دین، تو واقعتاً یقین جانی کہ اللہ کی مدد ان کے لیے نہیں آئے گی، وہ آزمائشوں پریشانیوں میں مبتلا رہیں گے۔ میں نے بتا دیا چاہے 1 لاکھ سال ہو جائے۔ تو دین کی طرف واپس پلٹنا ضروری ہے۔ اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ہے وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، اور ذلت اور رسوائی یہ مقدر بنا دی گئی ہے، مسلط کر دی گئی ہے ان تمام لوگوں پر جو میرے حکم کی مخالفت کریں۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ آپ کو ایک مدینہ کے فارغ کا خواب بتاتا ہوں، عجیب و غریب خواب ہے وہ، کہ اس میں اس فاضل مدینہ سے ایک نے پوچھا، کہا کہ ہم شیاطین پہ غلبہ کیسے پائیں؟ جواب میں کہا
शयातीनुकुम फी बुयूतिकुम, कि तुम्हारे शयातीन तुम्हारे घरों के अंदर हैं। और ये ख्वाब आज का है भी ताजा, बिल्कुल आज ही मुझे पता चला। ये शयातीनुकुम फी बुयूतिकुम, जब शयातीन तुमने अपने घरों में पाल रखे हैं, तुम्हारे अपने घरों में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की मुखालफत हो रही है, तुम अपने अहलो अयाल पर, आलो औलाद पर अल्लाह के अहकाम को नाफिज नहीं कर रहे हो। अब दुनिया में चाहते हुकूमत नाफिज हो जाए इस्लाम की, ये कैसे होगा? तो अल्लाह के अहकाम को पहले हम खुद पर नाफिज करें। मिस्र के अंदर एक बड़े मुहर्रिक आदमी थे, उनका नाम लेना मुनासिब नहीं है आज की इस मजलिस में, लेकिन उनकी बात बड़ी शानदार है, उसे आप सुनिए। वो कहते थे, अकीमु दौलत अल इस्लामी फी कुलूबिकुम तो कम लकुम फी अर्दिकुम। कहते थे, लोगों, इस्लाम की हुकूमत अपने दिलों पे नाफिज कर लो तो अल्लाह ताला तुम्हारी हुकूमत सारी जमीन पे नाफिज कर देगा। ये अल्लाह का वादा है, कुरान में जगह जगह उसका खुलासा है ये कलाम, कि अल्लाह की हुकूमत को तुम अपने ऊपर, अपनी ख्वाहिशात पर, अपने अफकार, अपने तसव्वुरात, अपने अकायद, अपने आमाल, अपने अखलाक, अपने किरदार पर, अपने नुफूस पर, अपने दिलों पे लागू कर लो। अपने दिलों को, अपनी चाहतों को अल्लाह के हवाले कर दो। अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारी हुकूमत को दुनिया पे कायम कर देगा। तो इलाज क्या है? इलाज है दीन की तरफ वापस पलटना, रुजू इल्लाह, एतिसाम बिल्लाह, एतिसाम बिहब्लिल्लाह, उलमा की मजलिसों में बैठना, और उलमा की मजलिसों में बैठकर और उनसे किताब और सुन्नत का इल्म सीखा जाए, अकीदे की मजबूती का इल्म सीखा जाए, मजबूत अकीदे पर उम्मत की तरबियत की जाए। सिर्फ चंद सौ लोग जो पुख्ता यकीन के अकीदे पर तैयार हो जाएं और वो मौत को तलाश करने के लिए राजी हों, दुनिया की कोई ताकत उन मुसलमानों को नहीं शिकस्त दे सकती। ये वादा है जो आपको मैं बता रहा हूं आज के इस प्रोग्राम में, बिहम्दिल्लाह। अल्लाह ताला का वादा है ये। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बदर में जब गए, 313 को तो लेकर गए थे, अल्लाह ने उनकी मदद की, 1000 की तादाद पे की मदद, जबकि असलहे और कुव्वत और तादाद मुसलमानों की कम थी और मुशरिकीन की ज्यादा थी। वही जंग उहुद में देखिए, उहुद में क्या हुआ? इब्तिदा मुसलमानों को फतह मिल गई, लेकिन उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की एक मुखालिफत की। जो लोग वहां पहाड़ी पर थे, एक हुक्म की मुखालिफत की और जीती हुई जंग पलट गई, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां मौजूद हैं, उन बनफ्से नफीस आप मौजूद हैं। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गज़वात की तफसीलात बताई हैं, वो इसीलिए बताई हैं कि मुसलमान क़यामत तक जब आए तो इन जंगों के हालात को कुरान से पढ़ें। तो एक चीज आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि किताब सुन्नत के इल्म के साथ, तारीख के पैगामात के साथ, हम मुसलमानों को ग़ज़वात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफसीलात जो कुरान मजीद में है, हमें उनका दर्स अलग से लेना चाहिए और उम्मत को सीखना सिखाना चाहिए। और उन ग़ज़वात में, उन जंगों में मुसलमानों का गलबा कैसे हुआ और जिनमें शिकस्त हुई तो क्यों हुई, उनके जो असबाब कुरान ने बयान किए हैं, हमें उनसे इबरत सीखनी जरूरी है। जब ये सब हम सीखेंगे, उसके बाद हमारी उम्मत एक बहुत ऊंचे मकाम पर उठकर आ सकती है इंशाअल्लाह। लेकिन फलस्तीन का जो मामला हुआ, ये बताया कि खिलाफत उस्मानिया को 1924 में जब गिराया गया, वहां से ये प्लान शुरू हुआ कि फलस्तीन में यहूदियों को आबाद करना है और मुसलमानों से छीनना है। इससे पहले 1924 से पहले यहूदियों ने सुल्तान अब्दुल हमीद रहमतुल्लाह तआला से कहा कि हमें आप फलस्तीन दे दीजिए, हम यहाँ पर यहूदियों को आबाद करेंगे, आपको जो चाहिए हम आपको दे देंगे। यहाँ तक उन्होंने कहा, हम आपको सोना
تول کر آپ کے وزن کے برابر دے دیں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں، اس زمین کو ہمارے آبا و اجداد نے خون دے کر کے حاصل کیا ہے، اگر تمہارے پاس خون ہے تو تم بھی لے لو. یہودیوں نے کیا کیا؟ چلے گئے وہاں سے، انہوں نے چال بازی کی. چال بازی کیسے کی؟ انہوں نے مسلمانوں میں سے ایجنٹ خریدا، مصطفیٰ کمال ترکی کو، اور اس سے بغاوت کروائی، ترکی کی خلافت کو گرا دیا، اور گرانے کے بعد ماحول ان کے لیے سازگار ہوتا چلا گیا. اس کے بعد یہودیوں نے برطانیہ کو اپنے ساتھ ملایا، اور برطانیہ نے پہلے سے فلسطین کو اپنی نگرانی اور پابندی میں کیا ہوا تھا. تب برطانیہ نے 1948 میں یہودیوں کے لیے خاص کر دیا اور اسرائیل کے نام کا اعلان کر دیا کہ اسرائیل کی حکومت وہاں بنے گی. تو یہ 1948 سے ہی قائم ہے اسرائیل، یہ 1924 سے پہلے کی بات ہے. یہ 100 سال ہونے والے ہیں. لیکن کیا 100 سال کے بیچ میں جو لوگ آج بہت جذبات میں تقریر کر رہے ہیں اور علماء اور حکام پہ تان کر رہے ہیں، کیا ان لوگوں نے 100 سال میں کوئی پروگرام بنایا، اپنے دانشوروں کو جمع کیا، بیٹھایا، علماء کو بیٹھایا کہ ایک خاکہ بناتے کہ ہم 10 سال 20 سال میں ایک ایسی قوم اور اتنے نوجوانوں کی تربیت کر لیں گے جن کو لے کر کے ہم فلسطین میں داخل ہو جائیں؟ 100 سال تو ہونے والا ہے نا. 100 سال میں کیا کیا ہم لوگوں نے؟ جب کوئی حملہ ہوتا ہے لوگ تقریر کر لیتے ہیں، پروگرام ہو جاتا ہے، اس کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں. لیکن کوئی پلان ہمارے پاس ہے؟ یہ بات میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں، اس پر غور کیجئے، اس پہ غور ہونا چاہیے ہمارے یہاں. اور صرف فلسطین کے لیے غور کرنا ہے. آپ کو ساری دنیا کے آپ ناصح خیر خواہ ہیں، آپ کو پیدا کیا گیا، آپ کا وجود ہے کس لیے؟ منفعت خلائق کے لیے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، ساری انسانیت کی منفعت کے لیے آپ کو وجود بخشا کے برپا کیا گیا ہے. تو جو دین حق، جنت کا جو پیغام ہمارے پاس ہے، کیا اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے ہمارے پاس کوئی پلان ہے؟ اس کے لیے ہم نے اپنے بابصیرت لوگوں کو بیٹھایا، جن میں علماء بیٹھیں، امت کے حکام بیٹھیں، امت کے مالدار لوگ بیٹھیں، امت کے دور اندیش لوگ بیٹھیں. لیکن آج کیا ہے؟ نہیں، واٹس ایپ، فیس بک، نیٹ کا زمانہ ہے. چند الفاظ، چند کلمات، کٹ پیسٹ، ڈائلاگ یہاں سے وہاں. اور امت کی رہنمائی کون کر رہا ہے؟ کون لوگ کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی چپراسی ہے، کوئی بکواسی ہے، کوئی چپل سلنے والا ہے، کوئی درزی ہے. یہ لوگ قیادت کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیمان لیا تھا صحابہ سے، وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، کہ ہم اس بات پر بیعت کرتے ہیں آپ سے کہ جو لوگ اہل حل و عقد ہیں، معاملے کے ذمہ دار ہیں، ہم ان سے ٹکرائیں گے نہیں. لوگ کیا چاہتے ہیں؟ چند کتابیں، چند تقریریں، چند پروگرام سن لیے، کہتے ہیں ہمیں علماء کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود ہی قابل ہیں، ہم مسائل پڑھ لیں گے، ہم فتویٰ دے لیں گے. ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں اور ڈاکٹر کو آپ مشورہ دینے لگتے ہیں. یہی حال ہو گیا ہے. ڈاکٹر کو مریض مشورہ دیتا ہے کہ آپ یہ کیجیے اور یہ کھائیے اور وہ بتائیے اور یہ دوا لکھیے گا مجھے. تو ڈاکٹر کیا کہے گا کہ آپ کو میرے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہی حال ہماری امت میں ہو گیا ہے کہ ہر جاہل کی لکھے نہ پڑھے نام محمد فاضل ہر ایک ڈاکٹر بنا گھوم رہا ہے، ہر ایک مشورہ دے رہا ہے امت کو، رائے بتا رہا ہے کہ فلسطین کو کیسے فتح کیا جائے، بیت المقدس کیسے فتح کیا جائے، دنیا کو کیسے جیتا جائے. مشورہ ہر ایک سے نہیں لیا جاتا، نہ ہر ایک کو تبصرہ کرنے دیا جاتا ہے، نہ اس کو کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا، اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمارے جو محسنین ہیں، ہمارے جو قائدین ہیں، ہمارے جو رہبر ہیں، اور ہمارے درمیان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے وارثین ہیں، رب جلیل ہمیں توفیق دے کہ ہم ان سے اپنے دین کو صحیح طریقے پر سیکھیں اور سیکھ کر کے عمل کریں. ہم اپنے محسنین، اپنے علماء کی محبت کو پہچانیں، ہم ان کا احترام سیکھیں، ان کے ساتھ کس ادب سے بات کرنی چاہیے، کس ادب سے سلوک کرنا چاہیے، اس فن کو ہم سیکھیں
تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ البرکۃ مع اکابرکم، برکتیں تمہارے بڑوں اور بزرگوں کے ساتھ ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ جب علم تمہارے پاس تمہارے علماء اور اکابر سے آئے اور چھوٹا اس کی پیروی کرے تو تم کامیابی پہ رہو گے، اور اگر علم چھوٹے سے آئے اور کہا جائے اکابر پیروی کر لیں، ان کی؟ وہ چھوٹے جتنے چھوٹو لوگ ہوں ان کی پیروی وہ کر لیں، کہا تو امت برباد ہو جائے گی. اللہ رب العالمین اسلام کی مدد کرے، مسلمانوں کی مدد کرے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے، ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرمائے، ہر طرح کی وبا اور بلا سے تمام اہل اسلام کی حفاظت کرے، اور اللہ رب العالمین ساری انسانیت کے لیے ہم سب کو نفع بخش بنائے. اسلام کا جو توحید کا پیغام ہے، توحید خالص کا، اس پیغام کا ہم سب کو سچا عالم بردار بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین اللہم آمین یا رب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وجزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیک. نفع اللہ بکم الاسلام والمسلمین. یہ تھے فضیلت الشیخ فرقان احمد مدنی حفظہ اللہ، آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے مسلمانوں کی موجودہ پستی، اسباب اور علاج. ماشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اور تاریخ کے آئینے میں شیخ محترم نے دلوں کو جھنجھوڑنے والا خطاب فرمایا ہے. اللہ تعالی ہمارے دلوں میں یہ جو تاریخ کے واقعات ہیں اس کے ذریعے سے بیداری پیدا فرمائے. میرے پیارے بھائیوں، آپ نے بیان سن لیا ہے. اس کے بعد کوئی اشکالات آپ کے پاس ہیں یا کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ 3-4 سوالیں لیں گے. آپ ہینڈ ریس کر سکتے ہیں، انشاءاللہ شیخ محترم اس کا جواب دیں گے. بادشاہ بھائی اپنے پاس انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے باجوک میں بیٹھ کر وہ بول رہے ہیں جی کہ یہ بھائی تم لوگ نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ سب چھوڑ دو، پہلے مسلمانوں کو یہ کھونے دو، یہ کھونے کے بعد یہ سب کریں گے، بول رہے ہیں شیخ. اچھا، تو وہ ایک ہونے کے لیے بول رہے ہیں تو ان سے پوچھئے کہ ایک کرنے کا فارمولا کیا ہے. بولنا چاہیے کہ ایک ہونے کا فارمولا ہے. دولت کرنے کے لیے، ایمان لگانے کے لیے، مسلمان مرنے سرگا، مسلمان قتل ہونے سرگا، مسلمان پریشان نہیں سرگا، مسلمان شادی بنا تو پریشانی ہے. ہاں، ارے اس میں پریشانی ہے. مسلمان پورا اللہ بولے ہے ایک پورا مسلمان ایک ہو، حکم کرو، کوئی سا پریشانی کوئی سا مصیبت نہیں رہتا ہے. ابھی فلسطین میں مرتے ہیں آدمی لوگ، کوئی آدمی منہ کھولنے کے لیے وہ ڈرتے ہیں آدمی لوگ. نہیں تو وہ کسی 25-50 2,000 لوگوں کے منہ کھولنے سے کسی کے قتل کو نہیں روکا جا سکتا ہے. جب مسلمان خود آپس میں فرقے بنا رکھے ہوئے ہیں، وہ خود انتشار چاہتے ہیں، مسلمان ہی انتشار کر رہے ہیں نا. اور یہ بات میں نے درس میں بیان کی کہ 2 چیزیں ہمیں کرنی ہے: اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے، اور اس کے لیے نماز، روزہ، زکوٰۃ، امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ ہے. اور دوسرے واعتصموا بحبل اللہ کرنا. وہی حبل اللہ کیا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں تفرقہ نہ پھیلاؤ، آپس کے اختلافات کو ختم کرنا ہے. اور جب تک مسلمان کتاب و سنت کی طرف نہیں پلٹیں گے، ان میں اختلاف اور فرقے کبھی ختم نہیں ہوں گے. آپ سے بتایا کہ مسلمانوں کے اندر بیماری جو ہو چکی ہے کہ وہ اپنے فرقوں کی تائید کے لیے اپنی پوری قوت صرف کر رہا ہے، کرنا چاہتا ہے. اسلام کے لیے کہا جائے، خالص کتاب و سنت کے لیے کہا جائے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جائے تو کہے گا نہیں، مجھے پوچھنا پڑے گا اپنے مولوی سے. جب اس کا مولوی اس کو راستہ بتائے گا تو کہے گا آمین. اور ہر آدمی اپنے اپنے طریقے کے مطابق، چاہے وہ شرک کا راستہ ہو چاہے بدعت کا راستہ ہو، وہ اس پہ چاہتا ہے اسلام کی خدمت کرے، اسی کو اسلام کی خدمت سمجھ رہا ہے وہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج موجود ہوتے یا
آپ کو بھیج دیا جائے اور وہ چیز ہونے والی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جائے گا، تو کیا کریں گے؟ ان فرقوں کو لے کے اسی طریقے سے ان کے تمام شرکیات اور بدعات اور خرافات کو آمین کہتے رہیں گے، معاملہ چلتا رہے، یا ان پر نکیر کریں گے، ان کے فرقوں کو ختم کریں گے؟ یہی بات یہاں پہ ابھی کہی آپ لوگوں سے کہ جتنی تنظیمیں اور فرقے امت میں بنائے گئے ہیں، جو پارٹیاں بنائی گئی ہیں، یہ پارٹیاں بنانا علاج نہیں ہے، ان کو ختم کر دیا جائے۔ ان لوگوں کو کہا جائے کہ آپ لوگ کتاب و سنت پر جمع ہوئیے، اور کتاب و سنت پر علماء اور عوام سب لوگ جمع ہوں گے تبھی اتحاد ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہوگا اتحاد۔ آپ کا کہنا ایک ہونا بالکل صحیح ہے، اتحاد کرنے کرانے اس کے سب لوگ قائل ہیں، وحدت امت کے کا کوئی بھی انکاری نہیں ہے، لیکن عمل کیسے کیا جائے گا؟ عمل اپنے اپنے افکار کو چھوڑیں گے، جن باتوں پر متحد ہیں ان پہ جمع ہوں گے تبھی اتحاد ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ سمجھ گئے؟ جی جزاک اللہ خیر شیخ۔ ہاں، کہ لوگ اپنے طور طریقے کو بھی پکڑے رہیں، اپنی رسموں کو بھی پکڑے رہیں، بدعات اور خرافات پر بھی جمے رہیں، اور کہ ہم ایک ہونا چاہتے ہیں۔ تو آگ اور پانی ایک نہیں ہو سکتے، آپ آگ چھوڑیے تو پانی چھوڑیے، دونوں ایک نہیں ہوں گے۔ کہ شرک اور توحید کو جمع کریں گے، سنت اور بدعت کو جمع کریں گے؟ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جن باتوں پہ راضی ہوتے، اگر آپ ہوتے آج، انہی باتوں پر امت متحد ہو سکتی ہے، اور وہ وہی اسلام ہے جو آپ ہمیں دے کر کے گئے ہیں، اسی اسلام پر اللہ نے غلبے کا وعدہ کیا ہے۔ ہم لوگ یہ سوچیں کہ ہم اپنی مرضی کا ایک دین تیار کر لیں، اور تیار کرنے کے بعد اس دین کو پھیلا دیں اور اس کا نام اسلام چپکا دیں، اور کہیں یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، اللہ تعالیٰ مدد کرے ہماری۔ کبھی مدد نہیں کرے گا اللہ رب العالمین، کیونکہ اللہ نے کس اسلام پر مدد کا وعدہ کیا ہے؟ جو اس نے آسمان سے نازل کیا ہے۔ اسی لیے مستدرک حاکم میں ایک صحیح حدیث ہے، روایت ہے، وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا مقولہ ہے۔ انہوں نے کہا انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، کہا کہ ہم لوگ ساری دنیا میں سب سے پست تھے، پست قوم تھے پوری دنیا میں، اس وقت کی بات بتا رہے ہیں، وہ اسلام سے پہلے کی۔ تو اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی، فمہما ابتغینا العزت بغیر الاسلام اذلنا اللہ، تو جب بھی ہم اسلام کے علاوہ کسی راستے سے عزت تلاش کریں گے اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ یہ مستدرک حاکم کی صحیح روایت بتا رہا ہوں آپ۔ تو اسلام جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، وہ کون سا اسلام تھا؟ یا فرقے بندیوں والا اسلام تھا؟ یہ وہ اسلام تھا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑا تھا اپنی زندگی کے آخری دن، اور اسی کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ ترکت فیکم امرین، دو چیزیں میں تم لوگوں کے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور طبرانی وغیرہ کی روایت میں ہے کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں اس عظیم کتاب کو، تم جب تک اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے لن تضلوا ولن تہلکوا بعدہ ابدا، نہ گمراہ ہوگے اور نہ کبھی ہلاک ہوگے۔ یہ تو وعدہ کیا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو ہماری امت قرآن کی طرف پلٹے، حدیث کی طرف پلٹے، اور علماء سے قرآن و حدیث کا زندہ درس لے۔ میں نے یہ بات تعبیر میں کہی، دیکھیے پہلے، زندہ درس، رسمی دروس نہیں۔ قرآن مجید میں جہاد کی آیتیں اور اسلام کے جو دشمن ہیں دنیا کے اندر، ان کی دشمنی کی پختگی کی آیتیں، ان کو مسلمانوں کو ازبر کرایا جائے، بتایا جائے کہ یہ تمہارے خلاف قیامت تک کینہ پرور ہیں، یہ تم جان لو پھر معاملہ کرو، سانپ کو تم سانپ سمجھو، یہ ان کو بتایا جائے۔ جب یہ بتایا جائے گا تبھی جا کر کے مسلمان متحد ہو سکتے ہیں، اس کے بغیر نہیں۔ مسلکوں کی خدمت ہوگی، ہو رہی ہے، فرقوں کی ہو رہی ہے جماعت کے نام پر، یہ جماعت ان کی، وہ ان کی، یہ ان کی پارٹی، وہ ان کی پارٹی، ہر آدمی پارٹی میں دوڑ رہا ہے۔ تو پارٹی کے ذریعے سے کسی کے خون کو آپ نہیں روک سکتے، یہ میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ بارک اللہ فیک شیخ،
شیخ فیکم بارک سوال یہ ہے شیخ، جی آپ نے درس میں بولا ہے علماء سے جڑنا چاہیے، نوجوانوں کو اور عوام الناس کو، سب کو علماء سے جڑ کر علماء سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیے اور اس کے متعلق دلائل بھی پیش کریں قرآن مجید سے۔ تو آج علماء کے نام پر بہت سارے لوگ ہیں اپنے آپ کو جو ہے مدارس سے فارغ ہو کر آتے ہیں اور لوگوں میں جو ہے واعظ و نصیحت بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ لوگوں کے جو افکار اور نظریات جو بھی ہیں ان میں پڑھ کر نوجوان اور بھی خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو علماء کو جی کیسا پہچانے؟ یہ علماء سے جڑے تو جو ہے ہم سدھریں گے، ہماری زندگی کامیابی کے راستے پہ رہے گی، یہ علماء سے جڑ گئے تو ہماری دنیا اور آخرت بگڑے گی، یہ کیسا پہچانے؟ دیکھیے علماء جب بھی ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے قرآن میں یا احادیث میں، تو اس سے مراد ہر وہ انسان نہیں جو تقریر کر رہا یا جو فتوے دے رہا ہو یا جو کتاب لکھ رہا ہو یا یہ کہ جو دنیا میں پروگرام کر رہا ہو یا لیکچر دے رہا ہو، ان کو علماء نہیں کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کہا جاتا ہے یہ اسکالر ہیں، یہ انہوں نے مطالعہ کر لیا، معلومات ہو گئیں، اور ان معلومات کو مرتب کر کے لکھنے کا فن اور زبان زوری کا فن انہوں نے سیکھ لیا ہے، اور اس فن کا فائدہ اٹھا کر کے، اس ہنر کا فائدہ اٹھا کر کے اپنے افکار دنیا میں یہ پہنچا رہے ہیں۔ تو پھر وہی آپ کا سوال آتا ہے کہ ہم علماء کو جانیں گے کیسے؟ علماء کو ہم جانیں گے کہ اب تک جو قرآن اور حدیث کی طرف دعوت دینے والے علماء پہلے سے موجود ہیں، اوپر کی جو پیڑھی ہے وہ جو موجود ہیں، پرانی پیڑھی، ہم ان سے پوچھیں گے کہ کن لوگوں سے ہم اپنا دین سیکھیں، وہ کون سے علماء ہیں جو ہمیں کتاب و سنت کو سکھائیں گے۔ تو وہ علماء سابقین جن کے بارے میں نشاندہی کریں، تاکید کریں، وصیت کریں، یہ تمہیں کتاب و سنت سکھائیں گے، یہ امانت دار ہیں، تم ان سے دین کو سیکھو۔ اسی لیے سلف میں ایک طریقہ تھا جو آج ختم ہو چکا ہے یا بہت کم ہو گیا ہے۔ وہ طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی طالب علم ایک شہر سے سفر کر کے جاتا دوسرے شہر کی طرف، تو اپنے شہر میں موجود توحید و سنت کے علماء سے مشورہ کرتا کہ میں فلاں شہر جا رہا ہوں، وہاں جانے کے بعد میں کس عالم سنت سے دین کو سیکھوں گا، یہ آپ بتا دیجئے مجھ کو، کیونکہ جو بدعت پھیلاتا ہے وہ بھی عالم اپنے آپ کو کہتا ہے، اسے بھی لوگ عالم کہتے ہیں، تو بدعت پھیلانے کا عالم ہے، اور ساری دنیا میں فتنے پھیلانا، کفر اور شرک پھیلانا، ساری خرافات اور معاصی اور اللہ کی دشمنی پھیلانے کا عالم ابلیس سے بڑا کون ہے؟ تو علماء جو کتاب و سنت کے علماء ہیں، جن کے عقائد موثوق اور قابل اعتبار ہیں، یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے عقیدے کے حامل ہیں، اور وہ اس اسلام کے وارث اور حامل ہیں جو اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دیا تھا۔ ایسے علماء جن کے بارے میں بتایا علماء سابقین گواہی دیں، اصل معرفت علماء سابقین کی گواہی سے دیکھیے، عوام کے کہنے سے نہیں۔ عوام سے پوچھ لیں فلاں صاحب بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، بہت شاندار درس ہوتا ہے، عوام کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے، گواہی حقیقت میں علماء کی ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے علماء کی گواہی کو قرآن مجید نے بطور حجت کے پیش کیا ہے۔ سورہ آل عمران اللہ نے فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید پر سب سے پہلے اپنی گواہی ذکر کی،
اس کے بعد فرشتوں کی، اس کے بعد علماء کی گواہی ذکر کی. اور اسی طرح سورہ رعد کی آخری جو آیت ہے، قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے انکار کرنے والوں کا ذکر کیا کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. قل، آپ کہہ دیجئے کہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہیں. کون کافی ہے؟ اللہ تعالیٰ کافی ہے. اور ومن عندہ علم الکتاب فرمایا، اور جس کے پاس کتاب الہی کا علم ہے. تو علماء کی گواہی اللہ نے توحید پر ذکر کی بطور احتجاج کے، اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ذکر کی. تو گواہی علماء کی معتبر ہے، بھیڑ کی گواہی نہیں، عوام کی گواہی. تو علماء کے بارے میں علماء سے پوچھا جائے گا. یہ ہے قاعدہ شریعت. جی بارک اللہ فیک شیخ. شیخ ٹھیک ہے احمد بھائی اپنے پاس انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ یہ آخری سوال رہے گا، اسی پر مجلس ختم کریں گے انشاءاللہ. السلام جی علیکم فرمائیے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیں. شیخ میرا سوال یہ ہے، جی جو آج کل کے جوان سے لیتے کو بڑے دن تک جو بھی یہ سیریل چلتا ہے طیب بردگان ارطغرل، جو سیریل چلتا ہے نا، جی تو جی اس میں جو کہانی یہ دکھا رہے جو مسلمان کے لیے، اسلام کے لیے، ایمان کے لیے بول کے شہید ہوتے تھے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ جہاد کرے نا، دیکھیں، ٹھیک ہے، اسلام کے لیے سمجھ کرے گیا ہوں. نہیں ایسے. ہاں 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 بتائیے، اور کچھ بات پوچھنا چاہ رہے ہیں اس میں؟ ہاں، یہ اسلام کے لیے کہ نہیں ایسا کچھ حکومت کے لیے کرے، یہ جو یعنی جو جگہ کے لیے. دیکھیں، پہلی بات تو آپ یہ جانیے کہ ڈراموں کے ذریعے سے یا فلم اور گانوں کے ذریعے سے کسی ملک کو فتح نہیں کیا جا سکتا، اور نہ اسلام کی خلافت کو واپس لوٹایا جا سکتا ہے. لہذا ہماری امت کے نوجوانوں کو جو ان ڈراموں پہ لگایا گیا ہے، یہ بھی خطرناک سازش میں بتا رہا ہوں آپ سے. اور اس سازش میں یہودی شامل ہیں کہ جو کرنے کا کام ہے ہمارے نوجوانوں کو تیار کرنے کا، ان کو مضبوط بنانے کا. مضبوط کیسے؟ ایمان کے لحاظ سے، عقیدے کی تربیت کے لحاظ سے، اور جسمانی لحاظ سے، اور معاشرے میں وزن کے لحاظ سے، تعلیم و تربیت کے لحاظ سے. ان سب میں جب مضبوط رہے گا تب تو وہ کسی کافر کے سامنے کھڑا ہو پائے گا. یعنی ایک مسلمان 2 کلو 5 کلو کی تلوار نہ اٹھا سکے، اس کو بندوق چلانا نہ پتا ہو، وہ جائے گا جہاد کرنے تو جہاز چلا پائے گا، وہ ٹینک چلا پائے گا؟ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات. یعنی آدمی کیا کرے گا؟ تو آپ جو کرنا چاہتے ہیں اس کی آپ پلاننگ کیجئے، تربیت، ٹریننگ، اور اپنے آپ کو مضبوط بنائیے، نوجوانوں کو مضبوط بنائیے. اس کا کوئی پلان نہیں ہماری امت کے اندر. جہاد کرنا چاہ رہے ہیں سب، ایسے جہاد نہیں ہوتا ہے. تو یہ جو ڈرامہ کیا ہے، یہ صرف ڈرامہ ہے یہ، اور ڈرامے کی بنیاد جھوٹی کہانیوں پہ ہوتی ہے، جھوٹے قصے. چند باتیں صحیح ہوتی ہیں، دیکھیے وہ چند باتیں جو صحیح ہوتی ہیں وہ آپ کو کتابوں سے مل جائیں گی. آپ عثمانی خلافت کی جو تاریخ ہے اسے آپ پڑھیے، آپ لوگ دیکھیے اس کو، اور عبرت کی جو باتیں ہیں وہ نکال لیجئے وہاں سے، کہ وہ خلافت کیسے قائم ہوئی اور وہ خلافت گری کیوں، تباہ کیوں کی گئی وہ. اور تاریخ پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ جو میں نے آپ کو بتایا، آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں، وہ یہی ہے کہ کیسے ہم بلندی تک جا سکتے ہیں اور گئے تھے،
اور کیسے بلندی سے نیچے گرا جا سکتا ہے، ان سے کیسے بچیں، یہ ہے تاریخ پڑھنے کا فائدہ۔ اس کے لیے کئی کتابیں شاندار لکھی گئی ہیں، ان کو دیکھ لیجئے، ان کو پڑھ لیجئے، ڈراموں کی دنیا سے لوگوں کو، نوجوانوں کو باہر نکالیے۔ اور مزید ایک بات کی ہے کہ عثمانی خلافت میں اسلام کی خدمت کی گئی ہے، اس کا انکار یقیناً نہیں ہے، لیکن کس اسلام کی؟ بدعت پھیلانے والے اسلام کی، تصوف اور عقیدہ وحدت الوجود کو پھیلانے والے تصور کی، جو ان کے ہاں اسلام کا تصور ہے، قبروں کی پرستش والے اسلام کی۔ یہ جو تصور ہے، انہی تصورات کو وہ اپنے ڈراموں کے اندر پھیلائیں گے، اور مسلمانوں کو چاہیں گے کہ وہ ابن عربی جو وحدت الوجودی تھا، بہت بڑا ملحد انسان، مجھے پتا چلا ہے، مجھے جن لوگوں نے دیکھا انہوں نے بتایا، میں اس کو نہ جائز سمجھتا ہوں اور نہ میں نے کبھی دیکھا الحمدللہ، نہ میں اس کی جو ہے وصیت کرتا، بلکہ منع کرتا ہوں ہر انسان کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ ابھی میں نے بعض لوگوں کے بارے میں سنا کہ وہ فتویٰ دے رہے تھے، کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑا حرام ہے، ایک چھوٹا حرام ہے، چھوٹا حرام کر لیجئے، بڑا والا چھوڑ دیجئے۔ یہ سب حماقت والی باتیں، تماشے والی باتیں ہیں۔ یہ بڑا حرام چھوٹا حرام، وہ بڑا والا کتا حرام ہے، اس کو جو ہے مت کھائیے گا، چھوٹے والے پلے کھا لیجئے، یہ تماشے والے فتوے ہیں۔ جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے، چھوٹا بڑا نہیں ہے اس میں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس ڈرامے کے اندر باقاعدہ ابن عربی جو بڑا مجرم اور ملحد اور وحدت الوجودی شخص تھا، افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کو شیخ اکبر کہا جاتا ہے ہمارے یعنی بہت بڑے طبقے میں مسلمانوں کے، اور بہت بڑا صوفی اور بڑا دیندار سمجھا جاتا ہے۔ اس نے یہ تصور پیش کیا کہ دنیا کے اندر وجود میں جو بھی کچھ ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو یہ وحدت الوجود کا عقیدہ پیش کرنے کے لیے اس ابن عربی کو ایک بڑے بوڑھے بزرگ کی شکل میں اس ڈرامے کے اندر لایا گیا۔ یہ جن لوگوں نے دیکھا ہے ان کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو اس ڈرامے کے دیکھنے سے کیا نقصانات ہوں گے؟ نقصانات ہوں گے کہ ہماری امت کے نوجوان جو ہے وہ بن جائیں گے ڈرامہ باز، وہ سوچیں گے ڈرامہ بنا کے دنیا فتح کر لیں گے ہم۔ تو آپ جسمانی لیاقت، فوجی تربیت، جہاز چلانے کی تربیت، عقیدے کی تربیت، کافروں کی بدماشیوں کو جاننے کی تربیت، یہ کب سیکھیں گے؟ آپ کی صلاحیت کو تو لگا دیا گا ڈرامے کے اندر، پھر ایک ڈرامے سے دوسرا آئے گا، دوسرے سے تیسرا، پھر وہاں سے فلمیں، پھر وہاں سے گانے۔ اسی لیے ڈرامے بازی کی گئی اور ڈرامے ایجاد کیے گئے ہیں، تاکہ نوجوانوں کو اصل ٹارگٹ سے غافل کر دیا جائے۔ یہودیوں کے ہاں اصل میں ان کی ایک ڈائری ادھر ملی، اس ڈائری سے ایک اقتباس شائع کیا گیا ہے۔ اس اقتباس میں یہ ہے کہ یہودیوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی بلندی کا راز ہے مسلمانوں کا اتحاد، ان کا قرآن سے جوڑنا، ان کا علماء سے جوڑنا، ان کا جمعہ کے خطبے کا اہتمام کرنا، اور جمعہ کے خطبے میں ان کو دین کا سیکھنا سکھانا۔ یہ چار باتیں۔ تو انہوں نے سازش کی کہ مسلمانوں کو ان چار چیزوں سے بے رغبت کیا جائے، دور کیا جائے۔ قرآن سے دور کیا جائے کہ وہ قرآن پڑھنے کے وقت نہ نکال پائیں، اپنے اوقات کو فلموں میں 3-3 4 گھنٹے اور طرح طرح کے جو دنیا میں گیم ہوتے ہیں، میچ ہوتے ہیں، 3-3 5-5 گھنٹے دیکھ رہے ہیں، دن بھر دیکھ رہے ہیں، ایک ہفتہ دیکھ رہے ہیں، یہ نکالے گئے۔ اس کے بعد ڈرامے نکالے گئے، اس کے بعد ناولیں لکھوائی گئی، گانوں میں نوجوانوں کو مصروف کیا گیا، نوجوان کی صلاحیت کو، اس کے تصور کو بنا دیا گیا
کہ تمہیں پیدا کیا گیا ہے زندگی کے اندر پیسہ کمانے کی ایک مشین بنو اور ایک عاشق مزاج انسان بن کے مر جاؤ، بس تمہارا وجود کل یہی ہے، بس کھائے پیے مر گئے۔ تو جس قوم کا نوجوان اس تصور میں جی رہا ہو کہ اس کو جینا ہے ایک لڑکی کے لیے اور ایک گاڑی کے لیے اور پیسے کے لیے، بس یہ اس کا نصب العین جب بن جائے گا تو وہ ڈرامے بازی تو کرے گا، قرآن سے دور ہو جائے گا وہ، کیونکہ فلم دیکھنے کا ٹائم اس کے پاس ہے۔ اور آج مجرموں نے کیا کیا؟ فلم کے نام کو بدل کے بدماشی سے انہوں نے اس کو مووی کر دیا۔ کہتے ہیں مووی دیکھ رہے تھے، فلم کے نام میں قباحت شناعت تھی، پہلے اسے ختم کر دی۔ تو قرآن سے دور کر دینا، علماء کی مجلسوں سے دور کرنا، جمعہ سے دور کرنا، اور مسلمانوں کا اتحاد کا مظہر تھا حج، اور آج بھی ہے، حج کی اہمیت کو مسلمانوں کے اندر سے ختم کرنا۔ یہ 4 ٹارگٹ یہودیوں کے جو ہے ابھی سامنے آئے ہیں، اور یہ بہت پہلے سے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں ان 4 پر مضبوطی سے جمنا چاہیے۔ اس راز کو یہودی سمجھ گیا اور مسلمان نوجوان نہیں سمجھنا چاہ رہا ہے، وہ علماء سے نہیں جوڑنا چاہ رہا ہے، وہ کہہ رہا نہیں ہم خود اسٹارٹ کریں گے، ہم کتاب دیکھ لیں گے، ہم نیٹ پر چیک کر لیں گے، ہم دیکھ لیں گے فیس بک، ہم گوگل پہ دیکھ لیں گے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ وہ حلال حرام تو آپ دیکھ لیں گے، روحانیت آپ کو نہیں ملے گی۔ کتابیں جب لکھی گئی، علم کو کتابوں میں لکھا گیا نا، تو بہت سے علماء نے اس کی مخالفت شروع میں کی تھی کہ یہ کتابیں نہیں لکھنی چاہیے، علم جو ہے سینہ بہ سینہ جانا چاہیے، یعنی شاگرد بن کے آپ بیٹھیے، آپ سیکھیے، پھر آپ اپنے بعد والوں سکھائیے، پھر اپنے بعد سکھائیے، یہ سلسلہ جاری ہونا چاہیے۔ تو بہت سے علماء نے اس کی مخالفت کی، انہی کے مقابل اور انہی میں سے بعض علماء نے پھر کہا کوئی بات نہیں، کتاب لکھ دی ہے نا علماء نے، کہا ہاں، تو علماء نے بتایا کہ دیکھیے کتاب تو ہم نے لکھ دی اور ہم نے اپنے علم کو کتابوں میں رکھ دیا ہے، لیکن چابیاں ہم نے اپنے پاس رکھی ہیں۔ چابیاں کہاں ہیں علم کی؟ علماء کے پاس۔ چابیاں کتاب میں نہیں ملے گی آپ کو، چابیاں علماء کے پاس ملیں گی، ان کے پاس گھٹنے توڑ کے بیٹھنا ہوگا لوگوں، اور کتابوں سے جو علم آئے گا پڑھنے مطالعے سے وہ خشک علم ہوگا، انسان میں خشکی پیدا ہوگی، روحانیت نہیں آئے گی۔ روحانیت کے لیے تلقی ضروری ہے، اور قرآن میں کیا کہا گیا ہے؟ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ تلقی یعنی دوسرے سے حاصل کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے علم کو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے حاصل کیا، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین سے حاصل کیا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وہ علم دیا اور سکھایا۔ آپ بھی کتابیں لکھوا سکتے تھے، شرحیں آپ بھی لکھوا سکتے تھے، بلکہ حدیث کی شرحیں، فقہ کی کتابیں آسمان سے اتاری جا سکتی تھی، نہیں اتاری گئیں، تاکہ علماء کا رتبہ اور علماء کا مقام اور ضرورت امت میں ہمیشہ قائم رہے۔ علماء کی ضرورت تو میدان محشر میں بھی قائم رہے گی، بتا رہا ہوں آپ سے، کبھی اس پر آپ درس کروائیے گا، بتاؤں گا آپ لوگوں کو انشاءاللہ۔ سمجھ گئے؟ جی شیخ، بارک اللہ بارک فیک اللہ شیخ۔ فیکم، بارک۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ آج یہ آن لائن اجتماع کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا ہے۔ اللہ کے شکریہ کے بعد ہم فضیلت الشیخ فرقان احمد مدنی حفظہ اللہ کا بھی AIGEC ٹیم کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شیخ محترم نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا ہے، اللہ تعالیٰ شیخ کے لیے ان خدمات کو ذخیرہ آخرت اور صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ شیخ کے علم میں، عمر میں، عمل صالح میں، اہل و عیال میں برکتوں سے نوازے۔ اور اس کے بعد آپ تمام مشارکین جو زوم پر تشریف آئے ہیں اور یوٹیوب پر لائیو دیکھ رہے ہیں، آپ سب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ سب کو معلوم ہے AIGEC کویت کی جانب سے الحمدللہ ہفتے میں 3 اردو دروس ہو رہے ہیں اور مہینے میں 2 تیلگو دروس ہو رہے ہیں۔ ان تمام دروس کے اپڈیٹس آپ تک جو ہے گروپوں میں اور آپ تک اعلانات کے ذریعے پہنچا دیں گے۔ آپ ان اعلانات کو دیکھ کر جو ہے ان دروس میں وقت پر حاضری دیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں اور اپنی زندگی کو کامیابی کے راستے پر گامزن رکھیں۔ اور ہمارا یوٹیوب چینل ہے AIGEC ٹیم کا،
اور اس میں جو ہے یہ تمام دروس اور سوال و جواب کی نشستیں ہیں، یہ سب اس میں موجود رہتے ہیں. آپ جا کر اس کو جو ہے پھر سے دیکھ سکتے ہیں اور اپنے دوست احباب کو بھی شیئر کر سکتے ہیں. تو انہی کچھ باتوں کے ساتھ دعائی کلمات کے ساتھ آج کی مجلس کو ختم کریں گے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحیم. آخر میں سب حضرات کفارۃ المجلس کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.